میرا نام اسلم ہے۔ میری 3 بیٹیاں ہیں۔ میں اپنی بیوی اور 3 بیٹیوں کے ساتھ آسودہ زندگی گزار رہا ہوں۔ اپنا ذاتی کاروبار ہے۔ تینوں بیٹیاں اچھے اداروں میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ چھوٹی دونوں کالج میں پڑھتی ہیں اور بڑی بیٹی یونیورسٹی ہوتی ہے۔ شہر کے ایک پوش ایریا میں نیا گھر لیا ہوا ہے۔ گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ ایک صبح روز کے معمول کے مطابق میں کرن یونیورسٹی کو چھوڑنے جا رہا تھا۔ دوران ڈرائیو میں کسی سے بات بھی کر رہا تھا۔ کرن فرنٹ سیٹ پر کھلے بالوں سے پرس سے دوپٹہ ہٹائے بیٹھی موبائل استعمال کر رہی تھی۔ آگے سگنل پہ میں نے گاڑی روک دی۔ میں فون پہ بات کرنے کے ساتھ ساتھ سگنل کھلنے کا ٹائم بھی دیکھ رہا تھا۔ کال کاٹ کر میں نے موبائل سائٹ پر رکھ کر کرن کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا 100 بار کہا ہے دوپٹہ نہ سر سے ہٹایا کرو۔ کرن اپنی سائڈ کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ میں نے لاشعوری طور پر اس طرف دیکھا۔ روڈ سائڈ پر بنے فٹ پاتھ پر سفید کے درخت کے نیچے اور کرن کی سائڈ کے سامنے ہی مٹیالے رنگ کا کتا کھڑا تھا اور کرن کی طرف ہی دیکھ رہا تھا اور ساتھ دم ہلا رہا تھا۔ کتے اور گاڑی کے درمیان بمشکل 7-8 فٹ کا فاصلہ ہوگا۔ میں کرن کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا کیونکہ میری بیٹی کرن پالتو جانوروں کی بے حد شوقین ہے۔ ہمارے گھر میں 2 بلیاں، طوطے، مور اور کئی اور پالتو پرندے کرن نے اپنے شوق کی وجہ سے رکھے تھے۔ کرن کو اپنی محویت سے کتے کی طرف دیکھتا دیکھ کر میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اب کتا پالنے کی خواہش نہ کر دینا۔ کرن نے میری بات سن کر میری طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ سگنل اس دوران کھل چکا تھا۔ میں نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ کرن ابھی بھی سائیڈ مرر سے پیچھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ 10-12 منٹ کی ڈرائیو کے بعد یونیورسٹی آ گئی۔ میں نے کرن کو اتارا اور واپس چل دیا۔ ابھی میں گھر کے سامنے پہنچا تھا کہ کرن کی کال آ گئی۔ میں نے کال اٹینڈ کرتے ہی کہا کہ نہیں بیٹا، کتا گھر نہیں رکھنے دینا میں نے۔ مگر آگے سے کرن کی گھبرائی سی آواز آئی، ابو مجھے گھر لے جائیں، میرا دل گھبرا رہا ہے اور میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ میں نے یہ سنتے ہی کال کاٹ دی اور جلدی سے گاڑی موڑ کر یونیورسٹی کی طرف روانہ ہوا۔ کچھ منٹ میں کرن کے پاس تھا۔ کرن بینچ پہ بیٹھی تھی اور دونوں ہاتھوں سے اس نے اپنا سر پکڑا ہوا تھا۔ کرن بینچ پر بیٹھی تھی اور دونوں ہاتھوں سے اس نے سر پکڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے سہارا دے کر گاڑی میں بٹھایا۔ واپسی پہ میں بار بار پوچھے جا رہا تھا کہ کرن کیا ہو رہا ہے، مگر کرن نے کوئی جواب نہ دیا، بس سر کو پکڑ کر بیٹھی رہی۔ میں نے پریشانی کے عالم میں کرن کی امی کو فون کر کے کہا کہ جلدی سے گیٹ کے باہر آؤ، کرن کی طبیعت ٹھیک نہیں، ہسپتال جانا ہے۔ میرا گھر ہسپتال جانے کے راستے میں ہے۔ گھر کے گیٹ پر کرن کی ماں پریشان کھڑی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی، مگر میں خود لا علم تھا۔ ہسپتال کا راستہ بھی ہم طے ہی کر رہے تھے کہ کرن نے بے حد اونچی آواز میں کہا، ابو میں اب ٹھیک ہوں، امی سے کہیں اونچا بولنا بند کریں اور مجھے ہسپتال نہیں جانا، مجھے گھر واپس لے چلیں۔ میں نے کہا، بیٹا اچھی بات ہے، طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، مگر ہسپتال ڈاکٹر سے چیک کروا لیتے ہیں۔ مگر کرن میری بات کاٹتے ہوئے سخت غصے سے چلاتی ہوئی بولی، اگر آپ نے گاڑی گھر کی طرف نہ موڑی تو میں چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دوں گی۔ میں نے کرن کی ماں کی طرف حیرانگی سے دیکھا۔ وہ خود منہ کھولے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے گاڑی کی لاک کا چیک کیا، گاڑی آٹو لاک پہ ہی تھی۔ میں نے گاڑی آہستہ کی اور گھر کی طرف موڑ دی، مگر میں حیرانی کے ساتھ افسردگی کی کیفیت میں تھا۔ میری بیٹی نے میرے ساتھ یا اپنی ماں کے ساتھ اس لہجے میں کبھی بات نہ کی تھی۔ میں حیران تھا کہ کچھ دیر پہلے کرن نے مجھے چائے بنا کے پلائی تھی۔ اس کے بعد اس نے یونیورسٹی جانے کی تیاری کی اور گھر سے نکلتے وقت ماں کو کہا تھا کہ مارکیٹ جانا ہے، شام کو ذہن میں رکھیے گا، اور ہم باتیں کرتے گھر سے نکلے تھے۔ یہ سب اچانک کیا ہوا ہے؟ خیر اتنی دیر میں ہم گھر کے سامنے پہنچ گئے۔ کرن کو میں اپنے کمرے میں لے آیا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ کرن بالکل خاموش تھی۔ میں نے کرن کے پاس بیٹھ کر اس کے ماتھے کو سہلاتے ہوئے پیار سے کہا کہ کیا ہوا تھا۔ کرن کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہی مجھے احساس ہو گیا تھا کہ کرن کو بہت تیز بخار ہے، مگر میری بات کا کرن نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی ماں نے کرن کا سر دبانا چاہا، مگر کرن نے وہ بھی نہ دبانے دیا۔
بیڈ سے اٹھتے ہوئے اس نے کہا، میں اپنے کمرے میں جانا چاہتی ہوں، اور یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چلی گئی۔ میں اور کرن کی ماں حیران و پریشان ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ گئے۔ اس کی ماں رونے لگ گئی کہ میری بیٹی کو کیا ہو گیا۔ میں نے کہا، رونا بند کرو، لگتا ہے بخار اس کے سر کو چڑھ گیا ہے۔ تم پریشان نہ ہو، میں ڈاکٹر کو جا کے ملتا ہوں۔ شام تک کرن کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی۔ حیران کن بات یہ تھی کہ کرن کو یہ سب یاد نہ تھا۔ اس کی ماں نے جب اسے بتایا تو وہ بھی حیران ہوئی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس لہجے میں بات کرے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، جب بخار سر پر چڑھتا ہے تو انسان کو احساس نہیں رہتا۔ میری عادت ہے میں جلد سو جاتا ہوں۔ کرن کو باقی گھر والوں کے ساتھ باتیں کرتا اور ٹی وی دیکھتا چھوڑ کر میں سونے چلا گیا۔ میری آنکھ کرن کی امی کے مجھے جھنجھوڑنے پر کھلی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ دونوں چھوٹی بیٹیاں اور کرن کی ماں مجھے کہے جا رہی تھی کہ دیکھیں کرن کو کیا ہو گیا ہے۔ میں بدحواسی میں کرن کی کمرے کی طرف بھاگا۔ کرن اپنے بستر پر اوندھی پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے تھے اور منہ سے ہوں ہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کرن کو اٹھا لیا۔ عجیب سی بدبو اس کے وجود سے آ رہی تھی۔ میں اسے اٹھا کر گاڑی کی طرف بھاگا اور کچھ دیر بعد ہم اسپتال تھے۔ میری پریشانی اب حیرانی میں بدلی ہوئی تھی، کیونکہ جیسے ہی کرن کو گاڑی میں بٹھا کر گھر کے گیٹ سے گاڑی باہر نکالی تھی، کرن ٹھیک ہو گئی تھی، اور تو اور اسے ہوش آ گیا تھا، اور اس بار بھی صبح کی طرح وہ چلائی تھی کہ میں نے ہسپتال نہیں جانا، میں ٹھیک ہوں۔ ڈاکٹر نے تسلی سے چیک کر کے کہا، کرن بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر کو جب سارا واقعہ سنانے کی کوشش کی تو اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا کہ یہ ڈپریشن کے دورے ہیں اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کی بیٹی کو کوئی ٹینشن ہو، باقی کوئی مسئلہ نہیں۔ ہسپتال سے گھر واپس آتے وقت میں پریشانی میں سوچ رہا تھا، کیا واقعی کرن کو ڈپریشن کے دورے پڑ رہے ہیں؟ گھر جا کر کرن کی ماں تینوں بیٹیوں کے پاس ان کے ہی کمرے میں سو گئی۔ رات کو جانے کس پہر سوچتے سوچتے میں بھی سو گیا، مگر صبح صادق کے وقت کرن کی ماں نے مجھے اٹھا دیا۔ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ اس کے منہ سے کرن کا نام سنتے ہی میں کرن کے کمرے کی طرف بھاگا۔ کرن اپنے کمرے کے فرش پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے اٹھانے کی کوشش کی تو میں حیران رہ گیا۔ کرن کے آدھے سر کے بالوں سے اس کے گھٹنے بندھے تھے اور آدھے سر کے بالوں سے اس کے ہاتھ پیچھے کر کے بندھے تھے۔ میری دونوں چھوٹی بیٹیاں سہمی سی ایک طرف کھڑی تھی۔ میں نے جلدی سے بالوں کی دونوں گانٹھ کھولنے کی کوشش کی۔ حیران کن بات یہ تھی کہ نہ گھٹنوں کے پاس سے بالوں کی گانٹھ کھل رہی تھی، نہ ہی ہاتھوں سے بندھی گانٹھ۔ پتہ نہیں کیسے وہ گانٹھ کھلی۔ میں نے کرن کو اٹھا کے اس کے بستر پر لٹایا۔ کرن کے وجود سے انتہائی بدبو آ رہی تھی۔ کمرے میں کھڑا ہونا محال ہو رہا تھا۔ جیسے میں نے بالوں کی گانٹھ کھولی، کرن کا جسم ڈھیلا ہو گیا اور اس کے منہ سے آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ اس کی ماں نے بتایا کہ میں کرن کے ساتھ ہی اس کے بستر پر سوئی تھی۔ میری آنکھ کرن کے منہ سے نکلنے والی آواز سے کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ کرن فرش پر اسی حالت میں بیٹھی ہے۔ میں نے فوراً اٹھ کر اسے اٹھانے کی کوشش کی، مگر اس کا جسم اتنا وزنی تھا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ باقی دونوں بچیوں کو اٹھا کر میں آپ کی طرف بھاگی۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی کہ نہ جانے میری بیٹی کو کیا ہوا ہے۔ میں نے اسے چپ ہو جانے کو کہا۔ اتنے میں کرن نے آنکھیں کھول لی تھیں۔ میں اس سے پوچھنے لگ گیا کہ بیٹا کیا ہوا ہے؟ اس نے کمزور آواز میں نکاہت بھرے لہجے میں کہا کہ مجھے تو کچھ نہیں ہوا، بس جسم میں بہت درد ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر اسے دلاسا دیا، مگر میرے دماغ میں آ گیا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ایک بات میں نے نوٹ کی تھی کہ اس کی کیفیت میں کرن کے جسم سے انتہائی گندی بدبو آنے لگ جاتی ہے، مگر جیسے ہی وہ نارمل ہوتی ہے بدبو آنا بھی بند ہو جاتی ہے۔ صبح ہوئی، میں نے کرن کی امی سے مشورہ کر کے اپنے ایک جاننے والے جو کہ عامل ہیں ان سے بات کی اور ان کو گھر لے آیا۔ انہوں نے حساب وغیرہ کیا، کرن کو دیکھا اور کہا اس پر بہت سخت جادو ہے اور اس کا یہ توڑ ہے۔ میں نے کہا آپ کر دیں، اور کافی دیر وہ پڑھتے پڑھتے فارغ ہو کر انہوں نے کہا اب ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ سارا دن خیریت سے گزر گیا۔ اس رات کرن کی ماں نے حال کمرے میں سب کے بستر لگا دیے۔ رات کی کسی پہر میری آنکھ کھلی۔ میں نے کرن کے بستر کی طرف دیکھا۔ کرن اپنے بستر پر نہ تھی۔ میں نے فوراً اس کی ماں کو جگایا اور اٹھ کر کرن کے کمرے کی طرف بھاگا۔ کمرے کی لائٹ آف تھی۔ میں نے لائٹ جلائی، مگر کمرہ خالی تھا۔ ہم میاں بیوی نے سارے کمرے چیک کیے،
مگر کرن کہیں نہیں تھی۔ میں نے اوپر والے پورشن میں کمروں کو چیک کیا، وہاں بھی کرن کو نہ پا کر میرے آسان خطا ہو رہے تھے۔ پریشانی سے میرے قدم منو وزنی ہو رہے تھے۔ میں اور کرن کی ماں پاگلوں کی طرح گھر کا کونا کونا چھان رہے تھے۔ ہم نیچے پورشن میں پہنچے۔ میں بھاگ کر ہال کے داخلی دروازے کی طرف بڑھا کہ سین کی طرف جاؤں، مگر دروازے کو اندر سے لگی کنڈی دیکھ کر میں رک گیا۔ اتنی دیر میں کرن کی ماں نے کہا کہ اسٹور میں دیکھیں۔ میں انہی قدموں سے واپس مڑا اور اسٹور کی طرف بھاگا، مگر اسٹور کے دروازے کی کنڈی باہر سے ہی بند تھی۔ میں نے مایوسی سے اسٹور کا دروازہ کھولا۔ انتہائی گندی بدبو میرے ناک سے ٹکرائی۔ اسٹور میں اندھیرا تھا۔ میں نے لائٹ جلائی، مگر کرن اسٹور میں نہ نظر آئی۔ اسٹور میں بدبو بتا رہی تھی کہ کرن اسٹور میں ہے۔ اچانک میرے کانوں میں ہوں کی آواز ٹکرائی، جو کہ کرن کی ہی تھی۔ میں نے آواز کی سمت دیکھا جو اسٹور میں بنے اوپر چھت کے روف اسٹور سے آ رہی تھی۔ میں صندوق پر چڑھ گیا اور روف اسٹور کے اندر جھانکا۔ میرے سامنے سامان کے بڑے کارٹن پڑے تھے اور کارٹن کے پیچھے سے ہوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے کارٹن سائڈ پہ کیے۔ روف اسٹور کے آخر میں دیوار سے ٹیک لگائے کرن گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں پر وزن ڈال کر اچھل کر روف اسٹور میں چلا گیا اور دو زانوں بیٹھ کر میں نے کرن کی طرف بیٹھ کر کرن کو پکارا، مگر کرن نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ میری موجودگی سے بالکل بے خبر تھی اور اس کے منہ سے بس ہوں کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ میں نے اسے ٹانگ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اس کا منہ گھٹنوں پر تھا اور بال اس کے گھٹنوں کے نیچے گانٹھ کی صورت میں بندھے تھے اور باقی بالوں سے اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کمر پر بندھے تھے۔ خدا یہ لمحہ کسی باپ کو نہ دکھا دے۔ میں جلدی سے نیچے صندوق پر اترا اور صندوق پہ کھڑے ہو کر میں نے کرن کو اٹھا لیا اور اسے صندوق پہ بٹھایا اور اس کے بال کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی ماں بھی روتی ہوئی میری مدد کر رہی تھی، مگر بالوں کی گانٹھیں نہ کھلی۔ میں صندوق سے نیچے اترا اور کرن کو اٹھا کر اسٹور سے باہر نکلا اور ہال میں داخل ہوتے ہوا کہ مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میرے آسان خطا ہو گئے اور کرن میرے ہاتھوں سے گرتی رہ گئی۔ میری دونوں بیٹیاں نیچے فرش پر گری پڑی تھیں۔ دونوں کے آپس میں سر ملے تھے اور ان کے منہ سے ہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کرن کی ماں چیختی ہوئی بیٹوں کی طرف لپٹی۔ میں نے کرن کو اس کے بستر پر لٹایا اور مڑ کر فرش پہ گری بیٹیوں کو اٹھانے کی کوشش کی۔ دونوں کے بال آپس میں بندھے تھے اور دونوں کے وجود سے بدبو آ رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے دونوں کے بال کھولے اور ان کو اٹھا کر ان کے بستر پر لٹایا۔ ایک عجیب سے خوف کا احساس ہو رہا تھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کرن کی ماں کے رونے کی آواز بھی مجھے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں نے فون اٹھا کر اسی عامل کو فون ملایا۔ گھنٹی جا رہی تھی مگر فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ خیر تیسری دفعہ کی کوشش میں اس نے کال اٹینڈ کی۔ اس کی نیند میں ڈوبی آواز سنائی دی۔ میں نے جلدی سے کہا، میرے گھر میں مصیبت آ گئی ہے، میں آپ کو لینے آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے کال کاٹی اور کرن کی ماں کو تسلی دی اور بچیوں کے پاس ہی رکنے کی تاکید کر کے ہال کا دروازہ کھول کے باہر نکلا۔ ہال سے نکلتے ہی میری نظر سامنے پڑی اور میں خوف کے ملے جلے احساس سے ٹھٹک کر رک گیا۔ میرے سامنے مٹیالے رنگ کا کتا بیٹھا تھا۔ ایک لمحے بعد میں نے حواس مجمع کر کے اسے ہاتھ کے اشارے سے ہوش ہوش کر کے اسے ڈرایا۔ کتا اٹھا اور بڑے آرام سے چلتا ہوا گیٹ کی طرف بڑھا۔ گیٹ کے پاس پہنچ کر اس نے چھلانگ لگائی اور گیٹ سے ملحقہ دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف کود گیا۔ میں حیران تھا کہ یہ کتا کہاں سے آ گیا۔ کچھ دیر میں عامل صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ وہ بیچارہ میرے انتظار میں تھا۔ ہم اسی وقت واپس روانہ ہو گیا۔ میں گھر پہنچا تو حال میں داخل ہوتے ہی مجھے تسلی کا احساس ہو گیا۔ تینوں بیٹیوں کو ہوش آ گیا تھا اور اپنی ماں سے وہ چمٹی بیٹھی تھیں۔ عامل صاحب نے سب کو دم کیا، پانی پلایا اور پڑھنے بیٹھ گئے۔ کوئی آدھے گھنٹے پڑھنے کے بعد کہنے لگے، میں نے حصار کر دیا ہے، اب ایسا نہ ہوگا۔ میں نے عامل صاحب سے پوچھا، عامل صاحب یہ سب کیا ماجرا ہے؟ تو وہ کہنے لگے، جادو کی وجہ ہے اور کچھ نہیں، کچھ رشتہ دار آپ سے رشتے لینا چاہتے ہیں، یہ سب انہی کی شرارت ہے۔ عامل صاحب واپس جانا چاہا۔ میں نے کرن کی ماں کو دوبارہ بچیوں کے پاس ہی رکنے کی تاکید کی اور عامل صاحب کو چھوڑنے چلا گیا۔ ہم ابھی راستے میں ہی ہوں گے کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ دوسری طرف کرن کی ماں تھی جو بتا رہی تھی کہ کرن کو دوبارہ کچھ ہو گیا ہے اور اس کے ہاتھ پیر مڑ گئے ہیں۔
مختصر یہ کہ میں نے اس کے بعد نہ کوئی عامل نہ کوئی پیر چھوڑا، سب نے اپنا اپنا راگ الاپا اور علاج کیا۔ کچھ نے تو بچیوں پہ پڑھائی کرتے وقت تھپڑ بھی مارے، کچھ نے تو یہ بھی کہا کہ ہمارے آستانے چھوڑ جاؤ، 3 دن کے لیے پھر ٹھیک ہوں گی۔ اب آپ بتائیں میں نوجوان بچیاں کیسے کسی غیر محرم کے ہاں چھوڑ سکتا ہوں؟ 1 ماہ ہونے کو ہے، میرے گھر سے سکون ختم ہو گیا۔ میری بیٹیاں پورے خاندان میں موضوع ذکر بن گئیں۔ خاندان میں قریبی رشتہ داروں میں 2 شادیاں ہوئیں اور دونوں گھروں نے فون کر کے کہہ دیا کہ براہ مہربانی بچیوں کی شادی ہے، آپ دونوں میاں بیوی ہی آئیے گا، اپنی بچیوں کو نہ لائیے گا، مہمانوں نے برا منانا ہے، شادی کا موقع ہے، سب کی بچیاں ہوں گی، ایسی کسی اور کو اثر نہ ہو جائے۔ اس 1 مہینے میں دونوں پالتو بلیاں مر گئیں، طوطے رہے نہ مور نہ چڑیا نہ کوئی پالتو پرندہ۔ اب یہ عالم ہے کہ کبھی کوئی بچی واش روم میں بالوں سے بندھی ملتی ہے، کبھی کوئی بچی سٹور میں۔ ایک دن تو حد ہو گئی کہ کرن اپنے کمرے میں دیوار میں بنے کپڑوں کی الماری میں بند کواڑوں کے اندر بالوں سے بندھی ہوئی بے ہوش پائی گئی۔ آج کل گھر میں بر وقت عجیب سی بدبو پھیلتی رہتی ہے، میں بہت پریشان ہوں، میں اتنی دور سے آپ کو لینے آیا ہوں۔ ارشد صاحب میرے اس دوست کے بہنوئی ہیں۔ میرے دوست کی بیوی نے ارشد صاحب کی بیوی سے باتوں باتوں میں ذکر کیا تو انہوں نے آپ کا بتایا۔ بدر بھائی آپ اس معاملے میں کچھ کر سکتے ہیں تو پلیز میرے ساتھ چلیں، اس کا اجر آپ کو اللہ دے۔ یہ کہہ کر اسلم صاحب خاموش ہو گئے۔ میں جو کافی دیر خاموش بیٹھا حیرانی سے اسلم صاحب کی یہ ساری بات سن رہا تھا، ان کو خاموشی اختیار کرتا دیکھ کر آمین کہہ کر اٹھ کر ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہونے اندر چلا گیا۔ اسلم صاحب اپنے دوست کے ہمراہ ان کے ساتھ ساری رات کا سفر کر کے آج صبح میرے ایک قریبی تعلق والے ارشد صاحب کے ساتھ میرے پاس آئے تھے۔ حال احوال کے بارے انہوں نے اپنا مسئلہ بتانا شروع کیا تھا اور بنا رکے سارا مسئلہ بتایا تھا، جسے سن کر ہی میں سمجھ گیا تھا کہ یہ سارا مسئلہ آصف سے تعلق رکھتا ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ارشد صاحب کو ان کے گھر چھوڑ کر ہم اسلم صاحب کے گھر جانے کے لیے شہر سے نکل رہے تھے۔ رات کے تقریباً 10 بجے ہوں گے۔